السلام علیکم ناظرین، نیوز وی این کے ساتھ میں ہوں اسماعیل نذیر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے سینئر رہنما سید جاوید حسنین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ابھی جو اتحاد پی ڈی ایم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے یہ سارے کیا کام ہیں؟ نہیں، ہر دور میں جب بھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی موومنٹ چلی ہے تو اپوزیشن کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے۔ 69 میں ایوب خان کے خلاف جب موومنٹ چلی تو اس وقت بھی سارے لوگ اکٹھے ہوئے۔ بھٹو صاحب کے خلاف جب 77 میں موومنٹ چلی تو اس وقت بھی ساری اپوزیشن اکٹھی ہوئی، ایک پیج پہ اکٹھی ہوئی۔ اور اب بھی جب عمران نیازی کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے تو یہاں بھی ساری اپوزیشن اکٹھی ہے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو کیا یہ اتحاد ہے تمام جماعتوں کا، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا پائے گی؟ حکومت کے گرانے کی بات تو ابھی میں نہیں کرتا، لیکن وہ اپنا میسیج تو گھر گھر دیں گے، ہر جگہ پہ دیں گے، اور ان کا میسیج جا رہا ہے۔ وہ حکومت کی ناکامی کو، حکومت کی نااہلی کو اچھالیں گے، اور وہ اچھال رہے ہیں، ان کی نااہلی عوام تک پہنچا رہے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال میں ایک بھی پازیٹیو کام ان کی پیج پہ نہیں ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ زمین سے آسمان پہ چلی گئی ہے، مڈل کلاس تقریباً ختم ہونے کو ہے، غریب سے تر ہو گیا ہے، اس کو کھانے پینے کا پرابلم بنا ہوا ہے۔ آج بھی جو گیلپ کا سروے رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 85% لوگ اپنے حالات سے پریشان ہیں۔ ان کا پی ڈی ایم کا کام یہی ہے کہ ہر جگہ پہ ان کی نااہلی کو عوام اور پبلک کے سامنے لے آئیں اور اس کو وہ اجاگر کریں کہ یہ کتنے نااہل لوگ ہیں اور کس طریقے سے یہ حکومت کو چلا رہے ہیں۔ یہ جو شفافیت کی بات کرتے ہیں وہ اس شفافیت کو بھی سامنے لا رہے ہیں کہ کس طرح یہ شاہ ولی اللہ کی حکومت ہے اور کس طرح یہ کرپشن سے پاک ہے۔ مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کہتے تھے کہ ہر روز 12 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، اس کا حساب لائیں تو آج 1 کھرب سے وہ بڑھ گیا ہے۔ اگر وہی پیسہ بچا ہے تو یہ بتا دیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے عوام کے لیے اور عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ وہ جو 1 کھرب بچا ہے وہ کہاں پہ انویسٹ ہوا ہے۔ اگر وہ نہیں بچا تو اس کے 2 ہی باتیں ہیں کہ یا پہلے کرپشن نہیں تھی یا آج بھی اس سے بڑھ کر کرپشن ہو رہی ہے۔ اس کا تیسرا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا کہ 24 کروڑ ڈالر کا آئل ہمیں ہر ماہ وہ ادھار پہ دیں گے۔ انہوں نے پورے سال میں 76 کروڑ ڈالر کا آئل ان سے پک کیا سعودیہ سے۔ 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کا آئل انہوں نے سعودیہ سے پک ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیول مافیا ان پہ مسلط تھا۔ اگر وہ آئل برآمد کر لیتے، ملک میں درآمد ہو جاتا، آئل ادھر آ جاتا، تو یہ ہر 15 دن کے بعد فیول کی قیمت نہیں بڑھا سکتے تھے۔ اور جب یہ فیول کی قیمت نہیں بڑھاتے تو فیول مافیا نے ان لوگوں کو کیا دینا تھا؟ اسی کی وجہ سے انہوں نے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر کا آئل سعودیہ سے پک نہیں کیا۔ اور یہ لوگ اتنے نااہل ہیں، ان کے ایڈوائزر اتنے نااہل ہیں، کسی نے عمران خان کو عمران خان کی اپنی سوچ جو ہے وہ تو ہے، اس کو نہ گھر چلانا آتا ہے نہ ملک جو گھر نہیں چلا سکتا اس نے ملک کیا چلانا ہے۔ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوا، اس کے ایڈوائزروں کو پتہ نہیں چلا، اس کی گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلا کہ ہم 3 کھرب سے زائد روپیہ اس طریقے 1 سال میں پبلک سے کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے پتہ نہیں کتنے منصوبے ڈیولپمنٹ کے ایسے ہیں جو یہ کمپلیٹ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ ان کے شعور کی بات ہے یا ان کی کرپشن کی بات ہے کہ انہوں نے وہ آئل جو ان کو مفت میں مل رہا تھا، ادھار میں مل رہا تھا، انہوں نے وہ پک نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا ایگریمنٹ 3 سال کا تھا،
3 سال میں انہوں نے 10 کھرب سے زیادہ روپیہ وہاں سے لینا تھا. ان کا بجٹ کا جو خسارہ تھا وہ ختم ہونے کو جا رہا تھا، لیکن ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ ان چیزوں پہ ادراک نہیں رکھتی کہ کس طریقے ہم نے بجٹ کے خسارے کو ختم کرنا ہے اور کس طریقے ہم نے اس ملک میں معاشی اصلاحات نافذ کرنی ہیں. جب سے پاکستان بنے ہم نے غداری کے سرٹیفکیٹ ایشو کیے ہیں. صرف ڈکٹیٹر کو ہم نے محب الوطن کہا ہے. حسین شہید سہروردی غدار ہے ہمارے نظر میں، ہم نے اس کو غدار ڈکلیئر کیا. ہم نے محترمہ فاطمہ جناح جس کو ہم مادر ملت کہتے ہیں اس کو ہم نے غدار ڈکلیئر کیا. شیخ مجیب الرحمان کو ہم اس سٹیج پہ لے آئے کہ اس نے کہا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بننے کی بجائے بنگلہ دیش کا کریٹر بننا قابل فخر سمجھوں. اس کے بعد جو بھی ہے، ولی خان کو ہم نے پابند سلاسل کیا، بدنجو، میر بخش بدنجو اور یہ جتنے لوگ تھے یہ پابند سلاسل رہے ہیں اور ان کو ہم نے غدار ڈکلیئر کیا. مجھے آج تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کے بعد ہم نے ملک کی کون سی خدمت کی، کہ ملک کو اس سے کیا حاصل ہوا. کوئی پالیٹیشن کسی حکم سے، کسی آرڈر سے نائل نہیں ہوتا جب تک اس کا ووٹر اس کا ساتھ نہ چھوڑے. اور ووٹر اس وقت ساتھ چھوڑتا ہے جب اس کی پالیسیاں ملک اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اس وقت اس کا ووٹر اس کو چھوڑتا ہے. ابھی کرونا ختم نہیں ہوا اور اس کی دوسری لہر بھی آ رہی ہے کرونا کی، تو اس میں جو ہے آپ اپنے جلسوں میں ایس او پیز کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ کیا پورے ملک میں ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے؟ میں نے تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے. یہ قدرت کا میں کرونا کا شکار رہا ہوں. میرا جو ڈاکٹر تھا بطور انسان وہ بہت اچھا ڈاکٹر تو تھا ہی، بطور انسان وہ بہت اچھا ہے. اس نے ایک بہت خوبصورت بات میرے ساتھ کی جو آج بھی میرے دل پہ نقش ہے. اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ پہ اللہ کا کرم ہوا ہے، میں نے ایک ایسی بیماری کا علاج کیا ہے جس کی نہ تو مجھے اس کا پتہ ہے کہ وہ بیماری کیا ہے، نہ اس کی کوئی میڈیسن ہے، نہ اس کی کوئی ویکسین ہے. کریڈٹ تو مجھے جائے گا کہ میں آپ کا علاج کرتا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو شفا دی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو شفا دی ہے. اب کسی مارکیٹ کسی بازار میں چلے جائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے، تو پھر تو پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں ان کو بین کر دیں. لیکن اس سے مجھے حیرانی تو یہ ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے تو کرونا پھیلتا ہے. وزیر اعظم وکلاء کو ایڈریس کریں، وزیر اعظم ٹائیگر فورس کو ایڈریس کریں، وزیر اعظم پی ٹی آئی کو ایڈریس کریں، تو وہاں پہ کرونا جو ہے وہ سنسر ہو کے آتا ہے، وہاں پہ وہ نہیں پھیلتا. اس میں کیا لاجک ہے یہ تو مجھے بتا دیں.